اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوشہ کمال کی نشست نمبر 87 یعنی 87 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے محمد صلاح الدین شہید کی عظمت۔ محمد صلاح الدین شہید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ساری دنیا میں ان کی شہرت ہے، جہاں جہاں اردو بولی سمجھی اور پڑھی جاتی ہے۔ تو آج میں صلاح الدین صاحب کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ان کی ایک بات پر توجہ دلاتا ہوں کہ وہ حق و انصاف کی خاطر ساری عمر لڑتے رہے، اور یہ کہا جائے کہ حق و انصاف کے سب سے بڑے علمبردار تھے وہ، تو بے جانا ہوگا۔ ہم نے ان کے ساتھ کام کیا، کچھ اور لوگوں نے ساتھ کام کیا، معاشرے میں اور بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو حق و انصاف کا بلند اپنے نحیف و نزار اور کمزور ہاتھوں کے باوجود اس وقت تک تھامے ہوئے ہیں۔ اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ محمد صلاح الدین صاحب جیسی توانا آواز تو نہیں ہے ہماری، لیکن جتنی بھی آواز ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو، حکمرانوں کو، دنیا کو توجہ دلائیں۔ آج جس موضوع کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس کی طرف اشارہ کیا ہے میرے بہت محترم دوست ہیں عزیز جبران انصاری صاحب۔ وہ بہت بڑے دانشور ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، شاعر ہیں، محقق ہیں اور سیمائی بیلاگ کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پبلک اسکول سکھر سے ریٹائر ہونے والے ملازمین 15-16 سال یا اس سے بھی زائد عرصے سے پینشن تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس پورے عرصے میں انہیں پینشن میں جو سالانہ اضافہ سرکاری ملازمین کی پینشن اور تنخواہوں میں ہوتا ہے انہیں بالکل نہیں ملا۔ 15-16 سال پہلے جو پینشن ملتی تھی آج بھی وہی پینشن مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ 72 سال کی عمر میں یا ملازمت کی ایک خاص مدت پوری کرنے کے بعد تنخواہ پینشن تقریباً دگنی ہو جاتی ہے۔ اصل میں تو 66% اضافہ ہوتا ہے اس میں، لیکن اس کو لوگ دگنی سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اضافہ نہیں۔ 72 سال کی عمر کو جو لوگ پہنچ گئے ہیں وہ بھی 15-16 سال پہلے والی پینشن۔ اب ذرا غور کیجئے، تھوڑا سا انسان بن کر دیکھیے کہ 16 سال پہلے قیمتیں کیا تھیں۔ مثال کے طور پر گندم کی قیمت اس وقت اگر 25 یا 30 روپے کلو تھی تو آج تو گندم کی قیمت 100 روپے کے قریب پہنچ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پینشن ہے ان کی آج جو مل رہی ہے 15-16 سال پہلے والی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 15-16 روپے یا 20-25 روپے والی گندم اب وہ خرید رہے ہیں 100 روپے یا 80 روپے میں، تو ان کی پینشن تو بالکل چوتھائی بھی نہیں رہ گئی اب۔ تو اس پر کوئی توجہ دینے والا نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پورا بورڈ ہے ان کا، پبلک اسکول سکھر والوں کا، جس میں حکومت کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں، تو نہ ان کی توجہ ہے، نہ حکومت سندھ کے محکمہ تعلیم کی توجہ ہے، نہ وفاق کا کوئی تعلیمی ادارہ اس طرف توجہ دے رہا ہے کہ یہ بیچارے کس طرح گزار گئے۔ ایک اور بات جس پر غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ملازمت کے بعد انسان بتدریج کمزور ہوتا ہے، عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے پینشن لینے کے بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی آتی ہیں، اور بیماریاں جو ہیں وہ علاج معالجہ چاہتی ہیں۔ علاج معالجے کا جو حال ہے اس ملک میں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اتنی معمولی سی پینشن میں کہاں کھائے پیے غریب لوگ اور کہاں علاج کرائیں، کیا کریں؟ بچے تو چلیں بڑے ہو کر اگر فرض کریں اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے ہیں تو وہ اگر فکر نہیں کریں، ان میں جو بچے فکر کرتے ہیں چلیے ان کے بوڑھے والدین تو کسی قدر مطمئن اور خوشحال ہوں گے، لیکن جو بچے پرواہ نہیں کرتے وہ ان کے تو غریب والدین جو ہیں وہ بیچارے بے موت مارے جا رہے ہیں۔ تو اس طرف اگر توجہ نہیں کی کسی اور نے تو کم از کم سپریم کورٹ ہی از خود نوٹس لے کر یہ معاملہ حل کرائے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح محروم ہیں اپنی پینشن میں اضافے سے اور عمر کی بنیاد پر اضافے سے۔ تو یہ بہت ہمدردی اور توجہ کا مستحق مسئلہ ہے جس پر سب کو
اپنے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے یہ ہر جگہ، ہر دور کی حکومت، آج کی بات نہیں کر رہا میں، ہر دور کی حکومت ہر مرتبہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا ملک اسلامی مملکت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو بھائی کہاں کا اسلام اور کہاں کی جمہوریت؟ کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں اپنے، غریب عوام کی کسی ایک حکومت نے آج تک توجہ نہیں دی، خیال نہیں رکھا ان کا، مر رہے ہیں بھوکے۔ اچھا پھر یہ کہ چلیں اگر پینشن اتنی ہے تو اس دور کے وقت کی قیمتیں ذرا لا کر دکھا دیں تو کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ اچھا بھائی سالانہ جو اضافہ ہوتا ہے ملازموں کا یا پینشن والوں کا سرکاری طور پر، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو مہنگائی کے حساب سے اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ 15-16 سال پہلے کی پینشن پر آج گزارا کر رہے ہیں تو اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح جی رہے ہوں گے، کوئی تصور کرے۔ اور اگر کوئی شرم ہو کسی میں تو وہ حقیقت میں اس کو تو ڈوب مرنا چاہیے کہ کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آئیے میں اپنے اصل موضوع محمد صلاح الدین شہید کی طرف آتا ہوں، جو ہمیں لے کر گئے ہیں ریاض پر۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ 1984 میں ایک ٹیم گئی تھی، میں دوسری ٹیم میں 1986 میں گیا تھا ان کے ساتھ۔ تو جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ایک بات جو صلاح الدین صاحب ویسے تو میں نے بتایا کہ کراچی میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہمدرد تھے، بہت مخلص، بہت محبت کرنے والے، بہت خیال رکھنے والے، لیکن سفر کے دوران اصل کھلتا ہے انسان۔ اس دوران جو جتنی انہوں نے پرواہ کی، جتنا خیال رکھا اپنے ساتھیوں کا، وہ بے مثال ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو وہاں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہاں سے تو ہمیں آسانی سے صلاح الدین صاحب نے سارے کام کرا دیے تھے۔ اب ہمیں خیال آیا کہ ہمارے 1.5 یا 2 مہینے کے بعد گھر پہنچنے کی صورت میں گھر والے کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے؟ تو ہم نے صلاح الدین صاحب کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ صاحب آپ ایسا کریں، انتظامیہ سے کچھ پیسے ہمیں پیشگی دلا دیں، تو وہ جو ہم آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ اس لیے کہ میں نے بتایا صلاح الدین صاحب 8-10 دن رہتے تھے، اور ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ صلاح الدین صاحب کو آنے جانے کے ٹکٹ اور قیام و طعام کے علاوہ کوئی پیسہ پائی وہ انہیں نہیں ملتا تھا یا وہ نہیں لیتے تھے۔ یہ خدمات ان کی اعزازی تھیں جس سے سینکڑوں صحافی مستفید ہوئے، جن میں بھی شامل ہوں گے، 3 بار گیا تھا ان کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بغیر پیسوں کے وہ کام کرتے تھے، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ہمارے گھر والوں کو یہ مسئلہ ہوگا، تو پھر انہوں نے خاص طور سے گفتگو کر کے اور انتظام کیا ہماری تنخواہوں کا، شاید نصف تنخواہیں ہماری دلائی انہوں نے، جو ہم نے انہی کو دے دی کہ آپ جا رہے ہیں۔ 8-10 دن کے بعد آتے تھے پاکستان، انہوں نے کہا آپ جا رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کے ٹیلی فون نمبر یہ ہیں، آپ ان کو اطلاع دے دیجئے، وہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھر کا فرد آ کر پیسے لے جائے گا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور خاص بات جو صلاح الدین صاحب کی بتانا چاہتا ہوں، ایسا انسان میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مثال کے طور پر میری آدھی تنخواہ میں سے 15,750 روپے فرض کیجئے میں نے دیے ان کو کہ جی آپ بچہ کوئی آ کے بیٹا آ کر لے جائے گا۔ بعد میں جب ہم آئے سعودی عرب کے دورے سے واپس، ہم نے کہا جی صلاح الدین صاحب نے پیسے دے دیے تھے؟ تو کہہ لیں ہاں دے دیے تھے۔ میں نے کتنے دیے تھے؟ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ وہ 15,750 نہیں بلکہ 16,000 دیے انہوں نے، جسے راؤنڈ فگر کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہ انہوں نے پوری رقم 16,000 اسی طرح ہر کارکن کے جتنے پیسے کم پڑ رہے تھے راؤنڈ فگر میں کر کے اور ان سب کو دیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم واپس آئے ہیں تو ہم سے انہوں نے ہم نے جتنے پیسے دیے تھے اس کے اوپر والے پیسے ہم سے نہیں لیے انہوں نے، کہ لیں بس دے دیے، میں نے دے دیے۔ تو ایسا انسان کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو خدمت بھی کر رہا ہے، لوگوں کو کام پہ بھی لگا رہا ہے، ان کو زیارت حرمین شریفین سے بھی مستفیض کر رہا ہے، اور وہ اپنی جیب سے پیسے اضافی دے کر گھر والوں کو یعنی راؤنڈ فگر میں پیسے دے رہا ہے، پہنچا رہا ہے۔ تو یہ کردار جو ہے صلاح الدین صاحب کا، اس کردار کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے تو آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جو اچھا صلاح الدین صاحب کے بارے میں خوبی جو بہت سو کو معلوم ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم، وہ یہ ہے کہ یہ بہت معمولی درجے کے انسان سے اٹھ کر اتنے بڑے بنے تھے۔
عام اصول یہ ہے کہ کمظرف انسان جو ہے وہ منصب و دولت کے کسی بڑے مرتبے پر پہنچ جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ وہ کیا رہ چکا. اس کے بعد اس کا دماغ بالکل جو متکبر ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے سمجھے دولت کے نشے میں یا اقتدار کے نشے میں. صلاح الدین صاحب کا کمال یہ تھا کہ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز نہایت اسرت، تنگ دستی اور سمجھ لیجیے کہ غربت میں گزارا. انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ویلڈر بھی رہے اور سینیٹری فٹر بھی رہے، گھڑی ساز بھی رہے، موٹر میکینک کا کام بھی انہوں نے کیا، چھوٹے چھوٹے ادنا کام کرتے تھے. محرم کے زمانے میں وہ خانچہ یا کیبن لگا کر پان سگریٹ بھی بیچے انہوں نے. تو اور ایک بات جو مجھے بھی معلوم ہے کہ گولیمار یا گلبہار میں رہتے تھے اور گارڈن سے پانی بھر کے لاتے تھے اس زمانے میں. خود ایک بانس ہوتا تھا جس کے دونوں طرف کنستر ہوتے تھے، اس دو کنستروں میں پانی بھر کے کندھے پہ اٹھا کے گارڈن کہاں اور کہاں گلبہار پیدل آتے تھے وہاں سے. اتنی محنت اور مشقت کی انہوں نے. اس کے بعد اپنی صلاحیتیں، تعلیمی استعداد بڑھائی انہوں نے، اور اپنی میں تو کہوں گا شرافت اور اللہ سے جو لگن تھی ان کی، اس کی وجہ سے پھر وہ استاد بنے. پھر استاد کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اس کا دائرہ ذرا محدود ہوتا ہے، ہم لوگ جو ہیں ابلاغ کے لوگ، پہنچانا دوسروں تک اپنی بات کو اچھے طریقے سے. استاد بھی پہنچاتا ہے، لیکن اس سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے اخبار یا چینل. اس زمانے میں، ان کے زمانے میں چینل زیادہ عام نہیں ہوئے تھے، تو اخبار کا زمانہ، تو کہہ لیں اخبار کے ذریعے ہم لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں اپنا پیغام. تو ابلاغ جو تدریس کے ذریعے ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ذرائع ابلاغ اسی لیے کہلاتے ہیں وہ جتنے پرنٹ میڈیا جسے کہتے ہیں طباعتی، اور اس کے بعد برقیاتی سے مراد یہ ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ. تو یہ بہت بڑا ذریعہ سمجھ کر انہوں نے پھر وہ اختیار کیا، اور بس وہیں سے ان کو شہرت کے درجہ کمال تک پہنچنے کا موقع ملا، اور حقیقت میں اس کا انہوں نے حق ادا کیا. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب میں جب ہم گئے، اس سے پہلے بھی لوگ گئے، انہیں بھی اندازہ ہوگا، مجھے اندازہ ہوا کہ کتنے محبوب اور مقبول ہیں یہاں، پاکستانیوں میں بھی اور عربوں میں بھی بڑی مقبولیت. تو اب عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ 8-10 دن جب تک رہتے تھے ہمارے ساتھ سعودی عرب میں، تو دعوتوں پہ دعوتیں ہوتی تھیں. ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں لوگ، اور اس کے بعد زورانے کے لیے، لیکن ناشتے اور زورانے کے درمیان چائے کا، کیونکہ صلاح الدین صاحب کا ٹائم کم تھا اور چاہنے والے بہت تھے. ہر شخص چاہتا تھا کہ ایک دفعہ ضرور ان کے گھر پر صلاح الدین صاحب آئیں. صلاح الدین صاحب اپنی 8-10-12 افراد کی ہماری ٹیم کے ساتھ وہاں مدعو ہوتے تھے، اور ہم نے ناشتے بھی کھائے اور کھانے بھی کھائے، اور اتنی سمجھ لیجیے کہ اتنا اہتمام کرتے تھے. اس سے اندازہ ہوا. پھر ان کے اعزاز میں جو تقریبات ہوتی تھی وہ تقریر کرتے تھے، کہیں اجلاس ہوتا تھا، کہیں چھوٹی موٹی میٹنگوں میں گفتگو کرتے تھے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ صلاح الدین صاحب کی اہمیت جو ہے سعودی عرب میں میرا خیال ہے پاکستان سے بھی زیادہ تھی. اب ایک بات یہ ہوئی کہ صلاح الدین صاحب تو چلے گئے، ہم 1.5 مہینے تک کام کرتے رہے. کام کرنے کے بعد ہم نے مطالبہ کیا کہ جی ہمیں حرمین شریفین جانے کی آپ اجازت دیں. وہاں کفیل یا جو بلا رہا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص سعودی عرب میں گھوم پھر نہیں سکتا. تو ہم نے ان سے باقاعدہ اجازت نامہ طلب کیا کہ ہم مکہ اور مدینہ جانا چاہتے ہیں، اور میرا تو لالچ یہی تھا سیدھا. تو بڑی عجیب عبرت انگیز بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ریاض میں جس اخبار کے تحت ہم کام کر رہے تھے، وہاں کا مینیجر، اس سے جب ہم نے کہا کہ جی ہمیں اجازت چاہیے، ہمارے جو انچارج تھے انہوں نے کہا ہمیں اجازت چاہیے جانے کی. ارے کہ لیں مکہ اور مدینہ جا کے کیا کریں گے آپ؟ دمام چلے جائیں آپ. اب دمام کی خوبی میں بتا دوں کہ دمام میں باہر کی کمپنیاں ہیں بہت زیادہ، اور ان کے پورے علاقے باہر کے جو ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، انگریز ہوں، امریکن ہوں، یا کہیں اور ملک کے ہوں، جرمنز ہوں، ان سب کے علاقے پورے آزاد علاقے، وہاں شراب کی، ہر قسم کی تعیشات کی پوری اجازت ہے. تو وہ جو مینیجر صاحب فرما رہے تھے، وہ کہہ لیں یار مکہ مدینہ وہاں جا کے عیش کرو جا کر تم.
وہاں کا ہم اجازت نامہ دیتے ہیں. تو ہمارے جو انچارج تھے بڑے ناراض ہوئے ان پر، چلیں جی آپ کہاں، ہم تو آئے اسی لالچ میں اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں چلے جائیں. تو سمجھ گیا ان کا موڈ، اور بالآخر اجازت ہمیں مل گئی کہ ہم مکہ اور مدینہ بھی چلے جائیں. اس کے علاوہ ایک چیز وہاں الریاض ڈیلی، الریاض جو عربی کا تھا اور ریاض ڈیلی انگلش کا، دونوں میں بہت زیادہ تعداد میں ہندو تھے صحافی. اب وہ جب خبر بناتے تھے تو خبر میں اخباری دنیا میں ایک اینگلنگ کہلاتی ہے کہ اپنی مرضی کے حساب سے توڑ مروڑ کے پیش کرنا خبر کو. تو وہ اکثر ہندوستان پاکستان کے معاملات میں خاص طور پر وہ ڈنڈی مار جاتے تھے، ہندوستان کی حمایت کرتے تھے اپنے ملک کی، اور پاکستان کے خلاف خبریں شائع کرتے تھے. میں اب دیکھیں نا تضاد بتا رہا ہوں کہ انہیں تو اجازت تھی اپنے ملک کے حق میں ڈنڈی مارنے کی، اور ہم جو گئے تھے یا پاکستانی جو صحافی ہوں گے وہ پابند تھے کہ جب تک وہ ایس پی اے کی خبر نہ آئے تو آپ خبر نہیں چھاپیں گے. دلچسپ چلیے آج ہی سنا دیتا ہوں ہوا بات کا واقعہ کہ ایک بار ریاض میں بارش ہوئی، بہت کم بارش ہوتی ہے وہاں، اولے بھی پڑے جو سب نے دیکھے. تو ہم نے کہا بھائی یہ بڑی اچھی خبر ہے، تو ہم نے اپنے خبر لگا دی کہ آج ریاض میں اولے پڑے، تو پوری خبر بنا کے لگا دی اخبار میں. طارق عزیز جب آئے شام کو، وہ چیک کرتے تھے کہ بھائی کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی ہے. اب وہ چیک کی کہ نہیں بارش کی خبر کہاں سے آ گئی آپ کے پاس؟ ہم نے کہا جی ہم سب نے دیکھی ہے، پورے ریاض والوں نے دیکھی ہے، بارش آنی کہاں سے خبر؟ نہیں ایس پی اے سے آئی یا نہیں آئی خبر؟ وہی سعودی پریس ایجنسی. ہم نے کہا نہیں وہاں سے تو ابھی تک نہیں آئی ہے. چلیں بھائی آپ کے لیے جب تک ایس پی اے سے خبر نہیں آئے کوئی خبر نہیں لگا سکتے آپ، چاہے آپ نے لاکھ دیکھی ہو بارش اور گولہ باری، کیا کہتے ہیں بھائی اس کو، وہ برف باری، تو وہ آپ نے دیکھی ہوگی اپنی آنکھوں سے، لیکن ایس پی اے کی خبر مستند ہوگی. اسی دوران ایس پی اے کی کریڈ آ گئی، سعودی پریس ایجنسی کی جو کریڈ خبریں آتی تھی وہ آ گئی. ایک آدمی ہمارا ساتھی دوڑا لے کر آیا، اس میں خبر تھی وہ. تو دلچسپ جملہ سنیے طارق عزیز کا، کہنے یہ آ گئی ایس پی اے کی خبر، اب بارش ہو گئی ریاض میں. یعنی اس سے پہلے دیکھا لاکھوں آدمیوں نے وہ نہیں تھی بارش، بلکہ بارش اب ہوئی ہے. تو اب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہ کر آئے وہاں سرکاری پروپیگنڈا بہت ہوتا تھا. وہ جی کسی غسل خانے میں کوئی بکری پھنس گئی تو پولیس نے آ کے نکالا، اور عجیب مذاق خیز قسم کی، اور اس کی ترقی کے بڑے بڑے منصوبے، شاندار خبریں ہم لگاتے گئے اور ہنستے بھی جاتے تھے کبھی کبھی کہ یار بہت شوقین ہی اپنے یہ پروپیگنڈے کے. لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ جب ہم مکہ اور مدینہ گئے ہیں وہاں جو انتظامات دیکھے ہم نے عازمین حج کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، میں 5 دفعہ گیا ہوں، ہر پہلی دفعہ سے 5ویں دفعہ تک ہر مرتبہ میں نے بہت تبدیلیاں دیکھی، اتنے شاندار انتظامات. تو ہم نے پھر ذرا شرمندگی کا اظہار کیا کہ یار ہم مذاق اڑاتے تھے، یہ پروپیگنڈے کے بہت شوقین ہیں، لیکن حرمین شریفین کی جس طرح خدمت کر رہے ہیں اور اس پر جو خبریں چھپتی ہیں وہ اس خدمت کے مقابلے میں حقیقت میں ہمیں کم لگی. پھر وہ اب میں آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جب واپس آ رہے تھے تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں کہا کہ دمام چلے جائیں، وہاں عیاشی کریں. ہم نے کہا نہیں ہم مکہ اور مدینہ جائیں گے. چنانچہ ہم نے گاڑی کی 10-12 آدمیوں نے طارق عزیز کی نگرانی میں بڑی سی ایک گاڑی لے کر اس میں ہم نے پورا سفر کیا مکہ اور مدینہ کا. اس کا احوال مختصراً انشاءاللہ اگلی نشست میں بتاؤں گا. باقی آپ سے درخواست ایک وہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. باقی بشرط زندگی باقی.